بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام حضرات کا بہت شکریہ, میڈیا کے نمائندوں کا بڑا شکریہ. اور میں ڈی خان آن بہاف آف پیپل آف ڈی خان میڈم ثانیہ نشتر صاحبہ کو ادھر خوش آمدید کہتا ہوں, اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے اور ان کی ایک سوچ ہے نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں, اور جس طرح کووڈ کی وجہ سے اب پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور ہر وقت ان کا فوکس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو, غریب لوگوں کو کس طریقے سے پیکیج دیں, ریلیف دیں, اور مہنگائی کا جو بوجھ ہے کم سے کم پڑے ان کے اوپر. تو جس طریقے سے احساس پر رحم ہمارا ماشاءاللہ کام کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ورلڈ بینک نے اس کو اکنالج کیا ہے, پوری دنیا نے اکنالج کیا ہے اس پروجیکٹ کو, کہ یہ پاورٹی ایلیویشن میں دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ اس وقت. اور جو مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا, اس میں جو محنت کر رہے ہیں, پوری ٹیم جو محنت کر رہی ہے میڈم کی, میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اب جو یہ ہمارا ڈی خان ہے ماشاءاللہ اس وقت آلریڈی احساس جو ہے پروگرام وہ بہت بڑے اسکیل کے اوپر آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے لوگوں کو بغیر ڈیٹا کے اور بغیر ان کو ایکسپوز کیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بے پردہ نہیں کر رہے, ہم ان کی عزت نفس کا خیال کر رہے ہیں, اور ہم ان کو بڑی عزت سے جو ہے وہ ان کے پیسے جو ہے ان کو اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر ان کے ایریاز میں ان کو مل رہے ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بھی فخر ہے کہ ہم وہ ڈیٹا اپنے پولیٹیکل جو ہمارے لوگ ہیں ان سے بھی شیئر نہیں کر رہے, تاکہ کسی کو بات پتہ نہ ہو کہ جو ہیلپ گورنمنٹ کی کسی کو مل رہی ہے تو وہ کسی کو ایکسپوز نہ ہو, اور پردے کے اندر عزت کے اندر ایک کام ہو. ابھی ماشاءاللہ جو ہمارا نیا پیکیج ہے جو ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا, اب اس کے بارے میں میں چاہوں گا, کیونکہ کافی لمبی بریف ہے اس کے بارے میں, اور لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سنیں, اور میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا, سوشل میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا, اپنی پوری ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے لوگوں تک پہنچانے میں ہیلپ کریں, کیونکہ یہ پیکیج لوگوں تک پہنچانے میں جو پیمنٹ ہے, جو باقی سسٹم ہے, وہ تو جنریٹ کرنا کام ہے احساس پر رحم کا, لیکن لوگوں تک اس کی رسائی, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں کا کردار اس میں بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور آپ سے معذرت بھی چاہتی ہوں کیونکہ ہماری آنے میں تاخیر ہو گئی. ہم نے آج صبح ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے, اور ابھی تک ہم 11 شہروں میں رکے ہیں اسلام آباد سے نکلنے کے بعد. تو ہر شہر میں کریانہ مالکان کے پاس جا کے ہم ان کو طریقہ کار بتاتے تھے. تو آپ کو جو تاخیر کی وجہ سے جو زحمت ہوئی, میں معذرت چاہتی ہوں. اس کے بعد آپ سے بات چیت ہوگی. جی میں میڈیا ادھر ٹاک ہوں, کے اور بعد جی میں ایک تاجر بھائی سے بات کروں گی. آپ کی بہت مشکور ہوں آپ یہاں آئے. میں علی امین بھائی کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں میں ویلکم کیا. نیشنل بینک کے سٹاف کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری یہاں بہت معاونت کی. جیسے کہ علی امین بھائی نے بتایا, وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ جو امپورٹڈ مہنگائی ہے, اس سے جو عوام کو پہ پریشر پڑ رہا ہے, اس کے لیے جلد سے جلد وزیر اعظم نے پیکیج اناؤنس کیا اور ہمیں ہدایت دی کہ جلد سے جلد اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تو کچھ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سبسڈی کتنی ہے, وہ یعنی کہ رعایت کتنی لوگوں کو دی جائے گی, یہ کہاں پہ ملے گی, اس میں رجسٹر کیسے ہونا ہے, اور جب رجسٹر ہو جائیں گے تو پروگرام کیسے شروع ہوگا. تو میں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں, اور میرا آج آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو سوال ہیں اس کا جواب دیں. تو 2 کروڑ خاندان جو ہیں اس میں اہل ہوں گے سبسڈی لینے کے لیے. ماہانہ 1000 روپے راشن پہ سبسڈی دی جائے گی. 3 چیزوں پہ سبسڈی دی جائے گی, یعنی کہ رعایت ہوگی آٹے کے اوپر, دالوں کے اوپر, اور گھی یا تیل کے اوپر. آٹے کے اوپر 22 روپے فی کلو رعایت حکومت دے گی. دالوں کے اوپر 55 روپے فی کلو رعایت حکومت دے گی, اور گھی یا تیل کے اوپر فی لیٹر یا فی کلو حکومت 105 روپے کی رعایت دے گی. اب یہ تو ہو گیا کہ پیکیج, اور جیسے علی امین بھائی نے بتایا 120 ارب کا یہ پیکیج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے. اب یہ ملے گی کہاں سبسڈی, تو یہ کریانہ دکانوں میں ملے گی. جو کریانہ کی دکانیں, ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور پر ہی ملے گی, ایسا نہیں ہے. یہ کریانہ کی دکانوں پہ
جو گلی محلے قصبے گاؤں بڑے شہر چھوٹے شہر کے جو بھی کریانہ کی دکانیں ہیں وہ اس میں اپلائی کرنے کی اہل ہوں گی. اس میں رجسٹر کرنے کا کیا پروسیس ہے؟ سب سے پہلے تو کریانہ کی رجسٹریشن ہے جو اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ایک دکانوں کی رجسٹریشن ہے. جو گھرانے مستفید ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کے نام پر جو موبائل فون ہے، گھر میں ایک فرد اپنے شناختی کارڈ کی سم کے ساتھ رجسٹر کریں گے. یعنی کہ جو شناختی کارڈ آپ ڈالیں گے رجسٹریشن پورٹل پہ، اسی کے نام پر آپ کے موبائل فون کی سم ایشو ہو. اور کل سے ہم 8171 والا سسٹم بھی کھول رہے ہیں رجسٹریشن کا. آپ کو یاد ہے کرونا کے زمانے میں ہم نے شناختی کارڈ نمبر 8171 پہ منگائے تھے، تو کل سے وہ بھی سسٹم شروع ہو جائے گا، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ویب سائٹ پہ جو ہے وہ ذرا مشکل ہے. تو کل سے 8171 پہ جب آپ موبائل فون سے رجسٹر کریں تو صرف یہ خیال کریں کہ جو شناختی کارڈ نمبر آپ ایس ایم ایس کریں موبائل کی سم اسی نام پر رجسٹرڈ ہو. تو یہ تو ہو گئی لوگوں کی رجسٹریشن. لوگوں کے لیے بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے پاس اسمارٹ فون ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ان کے پاس ایک سمپل فون ہو گھر میں ایک فرد کا تو کافی ہے. اور جو دکانوں کی رجسٹریشن ہے وہ ایک ویب سائٹ کے ذریعے ہوتی ہے. وہاں بھی دکاندار کی جو سم ہے اس کی شناختی کارڈ نمبر پہ رجسٹر ہونا لازم ہے، اور اس کے علاوہ ان کا نیشنل بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اس وقت نیشنل بینک آف پاکستان کی تمام جو برانچز ہیں وہ خاص طور پہ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام جو کریانہ مالکان ہیں جو تاجر بھائی ہیں ان کے اکاؤنٹ کھولیں. جب یہ دونوں رجسٹریشنز مکمل ہو جائیں گی تو 2 یا 3 ہفتے بعد 8171 سے آپ کو لوگوں کو گھرانوں کو اہلیت کا میسج آئے گا کہ آپ اس کے لیے اہل ہیں، اور اس کے بعد وہ دکانوں پہ جا کے اپنی رعایت لے سکیں گے. جو دکانیں اس کے لیے اس میں رجسٹر ہوں گی ان کے بعد باہر احساس کا بورڈ لگا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ احساس کی رعایت یہاں سے لی جا سکتی ہے. تو لوگ اپنا شناختی کارڈ یعنی کہ گھر کا ایک فرد جو بھی رجسٹر ہوا وہ اپنا شناختی کارڈ اور موبائل فون لے کے جائے گا. وہاں ایک موبائل پوائنٹ آف سیل سسٹم ہوگا، کیونکہ ابھی روزانہ کوئی ہم 10 سے 15 دکانیں دیکھتے ہیں، ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے دکاندار کے پاس، مگر کمپیوٹر والا سسٹم نہیں ہے. تو ہم نے ان کے لیے موبائل پہ پوائنٹ آف سیل بنا لی ہے، یعنی کہ حساب کتاب کے کھاتے والی ایپ. وہ اس میں اس کو پروسیس کریں گے، شناختی کارڈ ڈالیں گے، ہمارا ڈیٹا بیس اس کو ویریفائی کرے گا. 3 تصویریں اس کے اوپر ہوں گی، آٹا گھی اور دالوں کی. وہ پرائس وہ خود اس میں لکھیں گے. ہم نے اس میں پرائس فکس نہیں کی بھی، یہ دکاندار خود لکھیں گے. اور اس پہ اگر اگر وہ 10 کلو بیچیں گے تو وہ 22 روپے فی کلو کے حساب سے اس پہ سبسڈی لاگو ہو جائے گی. دال جو ہے اس پہ 55 روپے فی کلو کے حساب سے لاگو ہو جائے گی. تیل کے اوپر 105 روپے فی لیٹر لاگو ہو جائے گی. اور یہ بہت سمپل سسٹم ہے. اب بہت سی میں راستے میں تقریباً 11 شہروں میں رکی ہوں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں رکی ہوں، اور کریانہ دکانوں پہ لوگ اس میں بڑی اچھی طرح وہ سمجھ گئے کہ کیا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو گاہک آئے گا اس کے فون پہ 4 نمبر کا کوڈ آئے گا، تو گاہک کو اس کو کوڈ دینا ہوگا. یہ ہم نے اس لیے چیک رکھا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی شناختی کارڈ لے کر اس میں بدعنوانی نہ شروع کر دیں. تو یہ تمام عمل جو ہے یہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، اور جو گاہک ہے اس کو رعایتی سامان مل جاتا ہے. تو اگر گاہک نے 3000 کی خریداری کی ہے تو 2000 اس نے اپنی جیب سے دینے ہیں، 1000 حکومت نے دینے ہیں کریانہ مالک کو. وہ اس کے اکاؤنٹ میں صبح چلے جائیں گے، اور اس کو 5 سے 8% کمیشن بھی ملے گی، کیونکہ آپ لوگ اس وقت ہمارا حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت اچھی کمیشن بھی ہوگی.
اور جو پیسے ہیں وہ صبح ہی سیٹل ہو جایا کریں گے آپ کے اکاؤنٹ میں، اور آپ ایپ میں دیکھ بھی سکیں گے. تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ رجسٹر ہوں، جلدی رجسٹر ہوں. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز بھی آپ کی پوری طرح معاونت کریں گی. ہمارے باقی ساتھی جو ہیں وہ بھی آپ کے پوری طرح معاونت کریں گی. نیشنل بینک کی تمام برانچز اس وقت جو ہیں آپ کے لیے خدمت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی یہ نظام اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. سوال جی اس میں ذرا تھوڑی سی ایڈ کر لوں کہ جیسے میں نے بولا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب، ان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر کسی بات کی تو وہ یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل مہنگائی ہوئی ہے اس وجہ سے میرے جو لوگ ہیں نچلے طبقے کے اور غریب لوگ ہیں وہ اس وقت مشکل وقت میں ہیں. تو اس کے لیے اس کے اندر اب یہ کر دیا کہ جو پہلے سے جو احساس کے اہل لوگ تھے وہ دوبارہ اپلائی کریں، وہ تو 100% ہو جائیں گے اس میں. ساتھ میں پہلے جو ہے وہ پاسپورٹ والی بات کے اوپر لوگوں کو اہلیت نہیں مل رہی تھی، تو آپ اس کی بھی شرط بھی ختم کر دی ہے. اگر کسی کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اہل ہے اور وہ جو ان کا ایک سسٹم ہے جو احساس کا اس کو کلیئر کرتا ہے تو وہ بھی ایڈ ہو جائے گا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ جو ہمارا ہے، جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، وہ بھی ظاہری بات ہے ٹف ٹائم میں ہیں. نیچے والے جو ہمارے لو گریڈ کے ملازمین ہیں تو 31,000 روپے سے جتنی کم تنخواہ ہے وہ تمام سرکاری ملازمین بھی اس کے لیے اہل ہیں، تو وہ بھی اس میں اپلائی کریں. اور یہ ماشاءاللہ بہت بڑا پیکیج ہے، عوام کی ریلیف کے لیے ہے. آپ لوگوں کی مدد سے، تاجر برادری کی مدد سے اور احساس کے ساتھ جو ابھی کمیونیکیشن ہونی ہے، ایک کوارڈینیشن ہونی ہے اس کی مدد سے، کیونکہ پیسہ دے چکے ہیں تو جتنا جلدی کوارڈینیشن اچھی ہوگی، آپ کا تعاون رہے گا تو اتنا ہی جلدی ہم اس کو شروع کر دیں گے. اور ہمارے پرائم منسٹر کی اور ہماری گورنمنٹ کی یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد یہ پیکیج جو ہے یہ عوام کے اندر تقسیم ہو جائے اور عوام کو ریلیف مل جائے. کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ بعد میں پھر کرتے ہیں نا، میڈیا والی ٹاک ختم کر لیا تو کوشچن آنسر جو آپ نے سمجھانا ہے ان کو نا. اور ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ڈیمانڈ بھی میڈم کو کئی دفعہ آئی کہ ہمیں وہ دیا جائے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اسٹینڈ لیا اس بات پہ کہ ہم نے اسے کوئی پولیٹیکل گین نہیں لینی اس طرح کی، ہم نے لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے من پسند لوگ ہوں اور وہ لوگوں کے جو ہمارے ہیں اور ان کی شاپس ہوں، اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگنا تھا، ورنہ یہ کرنا اتنی بری بات بھی نہیں تھی. تو یہ میرٹ کی بنیاد یہ ہے اور میرٹ کی وجہ سے اور جلدی ہونے کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شاپ کیپر جو اہل ہے اور اس سسٹم کے مطابق کرنا چاہتا ہے تو فرسٹ کم فرسٹ سرو والی بات ہے، وہ آئیں اور اس کو کریں. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ چیز عوام کے درمیان میں ہو، عوام کو ریلیف ملے. اور اس سے جس طرح میڈم نے بتایا ہے کہ جو شاپ کیپر اچھا پرفارم کریں گے، اچھی سروس دیں گے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بہتر کریں گے، ان کے لیے انعامات بھی رکھے گئے ہیں میرٹ کے اوپر. بالکل بالکل اوپن سسٹم ہے، سسٹم اوپن ہے. جی یہ اب تک کتنے خاندان رجسٹر ہو چکے ہیں اور اس کا شروع کب کر رہے ہیں، اور یہ کتنے اس کا جو ڈریشن ہے کتنا مطلب آگے تک جائے گا، کب تک یہ پیکیج رہے گا؟ جی اس میں ابھی تک کوئی پرسوں کی فگر تھی 24,000 کریانہ سٹور رجسٹر ہو چکے ہیں اور تقریباً کوئی 1.7 ملین خاندان رجسٹر ہو چکے ہیں. مگر ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ پرسوں کی یہ فگر تھی کہ 149 ملین لوگوں نے دیکھی ہے. 149 ملین مطلب لوگوں کا انٹرسٹ بہت ہے. مگر مجھے فیڈ بیک یہ آ رہی ہے کہ ویب سائٹ پہ لوگوں کی رجسٹریشن کیونکہ مشکل ہے تو آپ 8171 کی رجسٹریشن کھولیں. تو اس لیے انشاءاللہ کل سے 8171 کی رجسٹریشن بھی کھل جائے گی. اور دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ کب تک چلے گا، تو یہ دیکھیے ابھی تو پروگرام شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ دسمبر کے پہلے 10 دن میں یہ پروگرام شروع ہو جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ اب اس وقت ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ سسٹم چلے، لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، کریانہ مالکان کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی. اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ سکسیسفل ہوگا تو عین ممکن ہے کہ اس کو اگلے مالی سال میں بھی کنٹینیو کیا جائے، سبسڈی کی رقم بھی بڑھا دی جائے. پر ابھی سسٹم کو چلنا بہت اہم ہے. 120 بلین تو بھی ہے نا جو دے دیا ہے. یہ یوٹیلائز جب ہوگا، اللہ کرے کہ یہ کرونا کی وجہ سے جو انٹرنیشنل مہنگائی ہوئی ہے اگر کنٹرول ہو جائے
تو پھر تو عوام تکلیف میں نہ ہو تو پھر گورنمنٹ سوچے گی، لیکن اگر یہ ہوئے حالات تو انشاءاللہ ریلیف کے لیے چلتا رہے گا پھر انشاءاللہ، کیونکہ ہماری پریورٹی یہی ہے مین اس وقت جی. اور اس میں اور بھی آئٹمس اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم بڑھا بھی لیں، مزید جو اس کا جو پیکیج ہے اس میں مزید آئٹم بھی ہم ایڈ کر لیں، چاول ہو گئے اور دالیں ہو گئیں، چینی ہو گئی، تو وہ بھی اس میں ایڈ بھی ہو سکتی ہے. اسے بھی سوچ ہو رہی ہے کیونکہ چینی کا بھی ریٹ کافی ہم نے کم کیا ہے یہ ریسنٹلی، اس لیے فی الحال اس کو نہیں رکھا ہوا، لیکن اور چیزیں بھی انشاءاللہ ایڈ ہوں گی اس میں. ہو سکتا ہے یہ ریلیف بھی آ جائے کچھ مخصوص لوگوں کے لیے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے، اسپیشلی پیٹرول موٹر سائیکل میں ڈلتا ہے، ڈیزل تو گاڑیوں میں ڈلتا ہے، گاڑی والے تو اتنے غریب نہیں ہوتے، تو اس سے یہ بھی ہو جائے کہ موٹر سائیکل کے لیے ہم لوگ اگر یہ انٹرنیشنل ریٹ اس طرح بڑھ رہے ہیں پیٹرول کے، تو اس طرح بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ سبسڈی بھی ہم دیں کہ موٹر سائیکل والے کے لیے جو ہے وہ کچھ لیٹر تک اس کو بھی سبسڈی دی جائے اور ڈسکاؤنٹ زیادہ ہو. اس کا مین مقصد جو ہے پریورٹی جو ہے گورنمنٹ کی وہ یہی ہے کہ ان حالات میں جو انٹرنیشنل مہنگائی ہوئی ہے، ان حالات کے اندر جو ہے میکسیمم جو ہماری آبادی ہے جو کہ اس سے پریشان ہے اور وہ اس کے ٹف ٹائم میں گزار رہے ہیں، وہ تو ان کو ریلیف ملے میکسیمم. جی ٹھیک ہے، تھینک یو جی. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اسپیشلی انجم اور تاجران سے ہماری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ چونکہ یہ آپ کے ہی لوگوں کے تھرو زیادہ ہونا ہے تو آپ نے مہربانی کر کے میکسیمم لوگوں کو جلدی آنے والے معززین مہمان کو زمین ڈیرہ کی زمین پر آنے خوش آمدید کرتا ہوں اور اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کی شان، عزت وقار علی امین گنڈا پور خان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلے بھی انہیں ڈیرہ لے کے اب تک موجود کیا ہے اور انشاءاللہ یہ کریانہ اسوسیشن بیٹھی ہے، آپ انشاءاللہ شانہ بشانہ چلے گی اور اس کام کو عبادت سمجھ کر چلائے گی آج. اور ہم نیشنل بینک والوں کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرا دن بڑا تعاون کر رہے ہیں، ہمارے پوسٹ اکاؤنٹ ہولڈر بن رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ انشاءاللہ کہیں بھی اگر کام چل رہا ہوگا ڈی خان بیچ شہر ہوگا یعنی انسٹی سے اور عبادت سے یہ کام کریں گے. اور اب ہماری چینی سرکاری ملی ہے علی امین خان میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ اس سے ایسے آسان طریقے سے ڈی آئی خان میں 90 روپے کلو بیچی ہے. ہم نے حق نواز پارک میں بھی اسٹال لگے ہیں جن کی وجہ سے ڈی آئی خان کی ملوں کے ریٹ خود بخود ڈاؤن ہو گئے. آج وہ 46 روپے بک رہی ہے، اسے لینے والا کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ بھی پروگرام اس طرح ہوگا ہمارا ہر وقت جس وقت بھی چاہے. آج بھی غلام سبحانی صدر انجمن تاجران صاحب کا اشارہ مشانہ چلے گا اور حاضر. تھینک یو.